زیادہ انسان کو غصہ آتا ہے چیزوں میں. ایک گلاس ٹوٹ گیا, گلاس کیوں ٹوٹا, بالکل پانی گر گیا کارپیٹ پہ, پانی, کیونکہ جتنی امپورٹنس زیادہ نا اس کی اتنا ہی زیادہ انسان کو غصہ آتا ہے. اگر امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ یار یہ سب ختم ہو جانا ہے, ہاں میں نے چیز اچھی طرح سے مینیج کرنی ہے لیکن یہ سب ختم ہو جانا ہے, تو جب بھی غصہ ہے نا ہمیں کیا کچھ سٹیپس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. دوسرا, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے تو لیٹ جائیں, اگر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ چینج یور ایٹماسفیئر. تیسرا, کبھی کبھی ایسا کریں کہ ذرا سیلفی کیمرہ کھول کے اپنے آپ کو دیکھیں, آنیسٹلی بتاؤ, بس ڈسٹریکٹ کرے اپنے آپ اپنی لک ان دا مرر. یہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں لک ان دا مرر, اور اگر مرر دور ہے تو سیلفی کیمرہ کھولیں اپنی شکل دیکھیں کہ آپ کا چہرہ مبارک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, اور اس انسان کو خوش شرم آتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا, ایک سیلفی لے بھی لیں اور بعد میں دیکھیں اس کو آنیسٹلی. یہ نہیں, اور پھر لسن ٹو ایڈوائز آف پیپل, یعنی خاموشی سے نا لوگوں کو ذرا سوچیں. اب دیکھیں نا, مثال دیتا ہوں آپ کو. ایموشن انٹیلیجنس از آل اباؤٹ کنٹرولنگ اینڈ بینگ آنر آف یور ایموشنز, رائٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک بدو شخص آیا, کارنر میں جا کے اس نے یورینیٹ کرنا شروع کر دیا. ہی اسٹارٹڈ یورینیٹنگ. اب صحابہ کے لیے اٹ واز اے پرابلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹ واز ناٹ اے پرابلم, اٹ واز این اپرچونٹی. انہوں نے کہا اب ہو گیا, اب صحابہ اٹھے اور پکڑنے کے لیے, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, اب ہو گیا ہے نا, لیٹ ہم فنش, ورنہ یہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور مسجد گند کرے گا. اپنے آپ کو نقصان کس طرح پہنچائے گا, یورین کو ہولڈ کر کے, اور گند کس طرح کرے گا, وہ اپنے کپڑے بھی اور ساتھ دیواریں بھی گندی کر دے گا. تو if something evil has happened, wait for it to finish. یہ نہیں کہ اگر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے نا, ڈونٹ جسٹ جمپ ان کے رک جاؤ میں یہ وہ سارا, فنش, لیٹ اٹ فنش, ٹھیک ہے, اور ویٹ کریں فار دا پرفیکٹ مومنٹ, ہٹ وین دا آئرن از ہاٹ. اب جب وہ شخص آیا نا تو پاس بلایا اور اپنے لیول پہ بٹھایا. یعنی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سے بات کریں نا, اس کے لیول پہ آ کے بات کریں. نہ آپ کھڑے ہو تو وہ نیچے بیٹھا ہو, نہ آپ نیچے بیٹھے تو اوپر کھڑا ہوا ہو. اپنے آئی کانٹیکٹ آپ کے بالکل ہارزونٹل ہونا چاہیے. اپنے پاس بٹھایا اس کو, اور پھر یہ کیسے تھے, تو بے شرم, تجھے عقل نہیں ہے, رسول اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں. نہیں کہا, سمجھایا اس کو. نا حسن ظن کیا ہوتا ہے, اس کو چانس دیجیے کہ شاید اس کو نہیں پتا. یہ اللہ کی مساجد ہے, یہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہاں نماز پڑھتے ہیں, یہ جگہ نہیں. اور اتنے پیار اور اسمائل کے سمجھایا کہ ہی واز سو امپریسڈ. اس نے دعا کی, ہی سیڈ یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور کسی پہ رحم نہ کر. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اللہ کی اتنی وسیع رحمت کو صرف 2 لوگوں تک ہی محدود کر دیا ہے. سو سم ٹائمز look at some problems as an opportunity to teach someone. بچے لڑ رہے ہیں تو جو تمہیں شرم نہیں آتی, تم بھائی کو مار رہے ہو یا تم بہن کو مار رہے ہو, ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم تیسرے بن جائے, 2 لڑیں تو ہم تیسرا ایڈ ہو کیونکہ آسان ہے, کیونکہ لڑنا آسان ہے, کیونکہ ریئیکٹ کرنا آسان ہے. اپنے آپ کو روک کے پریکٹیکلی سوچنا تھوڑا مشکل ہے. کنٹرول کرنا چاہیے نا. بڑے بھی نا, بڑوں کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک واقعہ سنا ہے, کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے 150 روپے دیے کہ کچھ سامان لے آؤ, تو میں نکلا تو 100 روپے میرے سے گر گئے, اور میں بڑی ٹینشن میں کہ اب میں واپس جاؤں گا تو بزرگ تو ادھر کھڑے ہوں گے تو ان کو کیا جواب دوں گا. تو میں واپس آیا, چہرہ میرا اڑا ہوا. تو انہوں نے کہتے کیا ہوا, 100 روپے گم گئے. کہتے اور وہ 50 روپے, کہتے وہ تو ہیں. کہتے شکر کرو وہ نہیں گھومے. یعنی کہ سچویشن اس سے بھی بری ہو سکتی تھی. تو یعنی کہ وہ بڑے بھی ایسے تھے نا کہ جو کہ کچھ سچویشن کو پراپر طریقے سے ڈیل کرتے تھے. تو ہم تو اصل میں وہ بے حس چیزوں سے محبت میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمارے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے بے حسی کی. یہ مطلب میں کہتا ہوں نا, دنیا کی جتنی بیماری ہیں اس میں جو بدترین روحانی بیماری ہے وہ ہے بے حسی. اور جو انسان بے حس ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے تو صحیح بات ہے. اور اگر ہم آپ سے زندگی کو دیکھیں نا, اس میں نا احساس اور کیئر اور احسان والے کا احسان نبھانا بھرا پڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غزہ میں جا رہے تھے, ایک یہودی عورت نے ان کو, آپ نے کہا کہ پانی ہے, تو اس نے کہا جی ہے. تو پانی اسے لے لیا, اور پانی کتنا لیا کہ آپ نے اسے کور کر کے نا اونٹوں کو بھی پلایا, ایک مشکیزے میں سے تمام اونٹوں کو, گھوڑوں کو, پورے لشکر کو پلایا. اور جب عورت کو واپس کیا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ پانی بڑھا ہے یا اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں عورت کو پانی اتنا واپس دے دیا. لیکن آپ نے جب وہی اپنے بیٹلز لانچ کی نا, تو اکثر اس قبیلے کو اسکپ کرتے تھے ہمیشہ کہ اس عورت نے ہم پہ احسان کیا ہے. یعنی احسان کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, قرآن اخلاق تھا نا ان کا. اس قبیلے کو اسکپ کرتے کہ اس قبیلے کی عورت نے
ہم پہ احسان کیا تھا. اور آپ دیکھیں جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام والی بتائی کہ انہوں نے کیسے ریپلیس کیا. امام حسن بن علی بن ابی طالب چل کے آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. اچھا اب اللہ کے بھی خطبہ دے رہے ہیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, سبحان اللہ. خطبہ دے رہے ہیں تو وہ انہوں نے تھوڑے لمبے گارمنٹس پہنے تھے جن کے پاؤں میں آ رہے تھے. اچھا اب نواسے رسول ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور وہ چلتے ہوئے آ رہے نانا کے پاس, اور صحابہ خطبہ سن رہے ہیں, اب صحابہ بیٹھے ہوئے اور وہ گر پڑے. یعنی یہ ہمارا خطبہ نہیں ہے, کہ اللہ کے نبی کا خطبہ ہے اور سامنے ابو بکر, عمر, عثمان و علی بیٹھے ہیں. تو صحابہ اور اسمائلنگ کے دیکھو بچہ گر گیا, ٹھیک ہے. تو اللہ کے مثال خطبہ چھوڑا, اترے, انہوں نے گود میں اٹھایا اور ممبر پہ آ کے اٹھا کے رکھا رسول اللہ نے. یعنی جس کی کوئی بھی حرکت, کوئی بھی عادت, حرکت کرنا مناسب نہیں ہے, عادت مبارک پوری کائنات کے لیے ایک لیجٹمیٹ ایک ریزن بن سکتی ہے, اٹھایا. اب ان کو فیل ہوا کہ نا صحابہ کی ہنسی نکلی تو ہی ان کی سیلف اسٹیم شاید تھوڑی سی ڈاؤن نہ ہوئی ہو. کیا کہتے ہیں, ان ولدی ھذا سید, یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ سید ہے, یصلح اللہ بین طائفتین من المؤمنین, یہ مومنوں کو دو گروہ میں صلح کروائے گا جب وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. تو صحابہ نے, یعنی صحابہ کی نظر میں ان کی گرینڈیوسٹی کتنی بڑھ گئی, ایک تو چھوٹے بچہ, اور دوسرا حسن بن علی بن ابی طالب کیا سوچ رہے ہیں کہ میں ہوں گا. یعنی بڑا ویژن دیا, بچے کانفیڈنس دیا. تو ہم لوگ نا if we want to make emotionally intelligent generations we have to give them respect. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر سوچتے ہیں نا کہ آپ کا بیٹا اس مرتبے پہنچ جائے, فار ایگزامپل اف یو تھنک میرا بچہ سی ایس ایس آفیسر بن جائے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن جائے, تو لوگ جتنی رسپیکٹ اس کو دے رہے ہوں گے اس اسٹیج پہ, آج آپ اتنی رسپیکٹ اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیں. یہ تو بہت ضروری ہے, جو بچوں کی رسپیکٹ ہے نا, دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جو پیرنٹس کر سکتے ہیں. ویسے بچوں کے نا احسان ان کا ساتھ جو ہے نا وہ یہی ہے. سب سے بڑا جو ان کو ڈسٹروائے کرنے والی چیز پتہ ہے کیا ہے, ان سے پوچھنا کہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے, واللہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے بیٹا, ان پہ شک کرنا بالکل نیور. آپ کو پتہ بھی چل جائے نا جھوٹ بول رہے ہیں, ان سے نہ ایکسپوز کریں, ان کے نہ کریں, بس ڈفرنٹ اینگل سے سمجھا دیں. کیونکہ اور پھر خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کا. کائنات کا سب سے پہلا جھوٹ جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے بولا گیا. برو بچہ اگر خوف ہوتا ہے تبھی تو جھوٹ ہوتا ہے, تبھی جھوٹ ہوتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ یار اچھا یہ میں نے غلطی کی ہے نا, اور میں نے اگر ماں باپ کو تو آگے کوٹ پڑنی ہے یا آگے کچھ تباہی پھیلنی ہے, تو آپ چھپاتے ہو, آپ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ یار میرے ماں باپ مجھے انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی طوفان نہیں مچ جائے گا, اٹ وڈ بی ڈیلٹ ان ا ریزنبل وے, تو آپ جا کے بتاتے ہیں. وی ہیو پریکٹس دس ان آور ہاؤسز, مطلب اپنے بچوں کے ساتھ. اب بچے جو ہے آ کے دے نیور لائے الحمدللہ, اینڈ دے نو کہ ہم وی ڈونٹ لائے. اور ان کو اگر وہ سچ بتاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگے سے مار پڑی, بلکہ حنا نے ایک دفعہ کیا کیا, حق کرتے ہیں ان کو, یو نو کہ ویری گڈ ماشاءاللہ. اس پہ ان فیکٹ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کو یا جو بھی چیز کی اس نے اون کیا اور آپ نے آگے سچ بولا. دس از ہیپننگ الحمدللہ. اور حنا نے ایک دفعہ کیا کیا کہ اپنی مدر سے نا, پتہ نہیں مدر نے کیا بولا تھا کہ ہاں فون دیا تھا کہ آپ اس پہ کوئی ویڈیو دیکھنی تھی کوئی اسکول کی یا کیا. تو اس نے کیا کیا کہ نا وہ ویڈیو دیکھ کے نا اس کو مینیو دبا کے ایک چھوٹی سی گیم تھی, کوئی واٹر میز گیم تھی یا کون سی گیم, جس میں آپ نا یو نو اٹس گیم جو کہ برین ایکٹیویٹی کو برین گیم تھی. تو اس کو وہ گلٹ تھا کہ میں نے وہ کھیل لیا, وہ میں نے کھیل لیا, میں نے ماما کو نہیں بتایا. اس نے میرے پاس سے پاپا ایک سیکرٹ بتاؤ, میں نے کیا بتاؤ, کہتی وہ ماما نے فون دیا تھا تو میں نے نا ساتھ ایک دفعہ گیم بھی کھیلی تھی. میں نے اس کو حق کیا اور پیار کیا. میں نے کہا میری بیٹی ہمیشہ پاپا سے ہر بات شیئر کرتی ہے, اور میں نے کہا کہ میں ماما سے شیئر کر, میں نے کہا ماما کو چاہتا ہوں کہ پاپا آپ شیئر کریں گے, ماما کا تھوڑا تو روب زیادہ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں, میں نے وائف کو کہا, میں نے کہا دیکھیں ماشاء اللہ اتنی اچھی ہے کہ اس نے مجھے خود سے شیئر کیا آ کے, تو وی ریئلی اپریشیٹ دیم. کیونکہ وجہ پتہ کیا ہے, دیکھیں بچے کی نا یہ جو بیس ہے نا یہ کانفیڈنس ہے, اس پہ کھڑی ہوتی ہیں کریکٹر اور کریٹیوٹی کی دو بلڈنگز. اگر کانفیڈنس نہیں ہے نا, کبھی بھی بچہ کریکٹر اور کریٹیو نہیں بن سکتا. بچے کا کریکٹر کبھی ہو ہی نہیں سکتا, بھول جائیں, جب تک وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو اسے کانفیڈنس آپ تباہ کر دیں, ہی ول نیور بی آف اے گڈ کریکٹر. وہ پھر پیسے کے پیچھے جھوٹ بولے گا, وہ پھر مال کے پیچھے جو ہے نا اپنی جاب کو کر دے گا اور کہے گا یار رشوت لے کے آؤ. تو کانفیڈنس از ویری امپورٹنٹ جو کہ آج ہمیں دینا ہے. اور اللہ کے نبی کے دیکھیں ابو عمیر ہیں, چھوٹے صحابی ہیں, ان کی چڑیا کو منہ کے کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل نغیر. ابو عمیر کہہ کے ان کو کنیت دے کے بلا رہے ہیں, یعنی کنیت اس زمانے میں بڑے لوگوں کو دی جاتی تھی. عبداللہ بن عمر کو دیکھیں آپ, عبداللہ بن عمر جو تھے ان کے بیٹے ہیں سالم بن عبداللہ, اکثر فتاویٰ دیا کرتے تھے.
تو کوئی ایزی کوشچن آتے نا تو اپنے